آپ یہ دیکھیے کہ کلثوم نواز مرحومہ تھی تو انہوں نے خواتین کا جو بریسٹ کینسر کا جو ایک پروجیکٹ شروع کروایا تھا، یہ ان پیسوں سے کروایا تھا جو وہ ہر سال شوکت خانم کو ڈونیشن دیا کرتی تھی۔ تو جب آخری دنوں میں ان کی گالیاں بہت بڑھ گئیں تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ ان کو جو دیتے ہیں تو ہم اپنا شریف میڈیکل سٹی میں کیوں نہ کر لیں۔ انہوں نے شریف میڈیکل سٹی کے اندر وہ بریسٹ کینسر کی فری ٹریٹمنٹ، اچھا، اتنی بڑی اماؤنٹ کلثوم نواز صاحبہ نواز شریف شوکت خانم کو دیتے تھے اور ان سے بدلے میں 20 سال گالیاں بھی سنتے رہے ہر سال۔ آپ مجھے گالی دے رہے ہیں اور میں آپ کی خدمت کری جا رہا ہوں۔ ہاں، عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو آپ کو پتا ہے کہ چھاپا پہلا کہاں پہ پڑا تھا؟ شریف میڈیکل کمپلیکس، اور وہ والا جو انیشیٹو چل رہا تھا اس کا سارا ریکارڈ اٹھا کے لے گئے۔ اس کے لیے ایک الگ اکاؤنٹ کھلا ہوا تھا حبیب بینک میں، وہ اکاؤنٹ فریز کر دیا گیا اور یوں وہ بند کروایا۔ آپ کا جو دکان کھلی ہوئی ہے شوکت خانم کے نام سے، اس کے سامنے کوئی اس طرح کا پروجیکٹ کھڑا نہ ہو۔ شوکت خانم اس پہ بلیو ہی نہیں کرتا۔ وہاں پہ ایک ہی علاج ہے، ٹھوکو کیمو، 8 کیمو، 12 کیمو، 16 کیمو، اور جب آپ کیمو تھراپی کے تکلیف دہ عمل سے فارغ ہوئے تو آپ کو پتہ چلا کہ جی وہ تو ابھی بھی کچھ ٹریسز باقی ہیں آپ کی باڈی میں۔ اس شخص نے گن گن کے اپنے کینسر ہاسپٹل کے مقابلے کے اندر جتنے بھی مفت کام چل رہے تھے وہ بند کروائے۔ کینسر کا جو مریض ہوتا ہے وہ جس دکھ اور کرب سے گزر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے گھر سے نکل کے ہاسپٹل جانا ایک بہت بڑی مشقت ہے، اسائنمنٹ ہے۔ انمول کے اندر جتنے شوکت خانہ میں پورے سال میں ٹریٹ ہوتے ہیں نا، انمول میں ایک ہفتے میں ٹریٹ ہوتے ہیں۔ جو بھی آپ کو یہ کہتا ہے آپ کے کسی پیارے کو کہ اس کو شوکت خانم لے جائیں، وہ آپ کا دشمن ہے۔ اچھا، یہ پنجاب حکومت جو ہے ان کو پھر پریشان کر گیا۔ ابھی وہ گئے ہی ہیں تو انہوں نے ایک سرگودا میں بہت بڑے ہاسپٹل کا افتتاح کر دیا، اور اس کے بعد میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، وہاں پر کارڈیالوجی کا ہاسپٹل ہے نواز شریف کا۔ تو سہیل افریدی صاحب سے سہیل افریدی کے منسٹر سے کویشچن کیا گیا کہ اپنے کوئی پی کے اور فیڈرل گورنمنٹ کے اور پنجاب گورنمنٹ کے کوئی 5 پروجیکٹ بتا دیں۔ نہیں بتا پا رہا ہے، ان کا کوئی بھی بندہ بتا نہیں پا رہا، لیکن ایک بات یہ ہمیں بتانی چاہیے کہ یہ جو ہاسپٹل ہے اس کا افتتاح مریم نواز شریف نے چیف منسٹر کا حلف اٹھانے کے 2 یا 3 ہفتے بعد کیا تھا۔ جی ٹھیک ہے، اس کی باقاعدہ تعمیرات کا آغاز تو ود ان نو ٹائم وہ بن گیا ہے۔ ادھر لاہور کے اندر بھی ایک کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے، یہ جو رائیون روڈ کے اوپر، ہاں رائیون روڈ نہیں بلکہ پائن ایپل روڈ کے اوپر بن رہا ہے جی۔ اچھا، اور مطلب کہ یہ جو ہے ویلنشیا ہاؤسنگ اسکیم اس کے اپوزٹ یونیورسٹی آف لاہور ہے وہ ایگزیکٹلی، ہاں اس سائڈ پہ یونیورسٹی آف لاہور بھی ہے، اس سائڈ پہ بن رہا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جو کلثوم نواز مرحومہ تھی تو انہوں نے خواتین کا جو بریسٹ کینسر کا جو ایک پروجیکٹ شروع کروایا تھا، اور یہ ان پیسوں سے کروایا تھا جو وہ ہر سال شوکت خانم کو ڈونیشن دیا کرتی تھی۔ تو جب آخری دنوں میں ان کی گالیاں بہت بڑھ گئیں تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ ان کو جو دیتے ہیں تو ہم اپنا شریف میڈیکل سٹی میں کیوں نہ کر لیں۔ تو انہوں نے شریف میڈیکل سٹی کے اندر وہ بریسٹ کینسر کی فری ٹریٹمنٹ، اچھا، اتنی بڑی اماؤنٹ کلثوم نواز صاحبہ نواز شریف شوکت خانم کو دیتے تھے اور ان سے بدلے میں 20 سال گالیاں بھی سنتے رہے ہر سال ریگولرلی۔ اور یار وہ میاں شریف کی بہو تھی، کو میرا مطلب ہے ہلکا پھلکا کام تو نہیں تھا نا۔ کہہ رہا ہوں رونگٹے کھڑے کرنے والی بات ہے کہ آپ مجھے گالی دے رہے ہیں اور میں آپ کی خدمت کری جا رہا ہوں۔ ہاں، تو وہ پھر کسی میرے جیسے نے جا کے کہا ان سے کہ بی بی آپ ان کو گالیاں کھانے کے لیے دیتی ہیں، مضبوط کرتے ہیں نا کہ صحیح تگڑی گالیاں دیں۔ تو وہ پھر کسی اللہ کے بندے نے ان کو سمجھایا جا کے اور کہا کہ آپ کا اپنا ہاسپٹل ہے، یہاں پہ شروع کر لیں۔ مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا کہ اس پروگرام کے تحت میں نے 2-3 خواتین جو تھیں، میں نے ایک ولاگ کیا اس کے اوپر کہ وہاں پہ شروع ہوا ہے، تو مجھے فون آئے 1-2 خواتین کے کہ جناب ہمارا یہ مسئلہ ہے تو آپ ہمیں ریکمینڈ کر دیں۔ ٹھیک ہے، تو میں نے جس بندے سے انفارمیشن لی تھی میں نے ان کو کہا کہ یہ اس طرح کی خاتون، انہوں نے کہا آپ بھجوا دیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا نام بھی ریکمینڈ کرنے والوں کی لسٹ میں شامل ہے کہ آپ جس کو ڈیزرونگ فیل کریں اس کو ریکمینڈ کر دیں۔ سر اس خاتون کے جس کا یہ ٹریٹمنٹ ہوا، ایک کا میں آپ کو سناتا ہوں، وہ ہمارے ریڈیو کی بھی ایک بہت اچھی آواز ہے، ان کا جو ٹریٹمنٹ ہوا تو ان کا 1-2 ٹیسٹ ایسے تھے جو کہ ایک شوکت خانم سے اور ادھر ادھر سے ہونا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ خاتون چپ کر کے گھر چلی گئی۔ ایکسپینسو،
ظاہر ہے کہ وہ جو تھے وہ ٹیسٹ جو تھے وہ لاکھوں کے تھے. تو مجھے فون آیا وہاں سے, سر یہ آپ نے خاتون کو ریکمینڈ کیا تھا, اچھا, تو ہم نے ان کو سارا ابتدائی ٹریٹمنٹ کر کے کہا یہ 2 ٹیسٹ کروا لیں, تو یہ اس کے بعد آئی نہیں ہے, تو وجہ بتا سکتے ہیں آپ؟ تو میں نے اس خاتون کا ڈھونڈ کے نمبر جو تھا, میں تو سیو بھی نہیں کیا ہوا تھا, تو میں نے اندازے سے فون کیا. انہوں نے کہا رضی صاحب انہوں نے نا 2 ٹیسٹ کہے تھے, تو وہ ٹیسٹ میری افورڈیبلٹی لمٹ سے زیادہ تھے. میں نے کہا یہ بات آپ کو انہیں بتانی چاہیے تھی, اب دوبارہ جائیں. وہ گئیں, سر وہ جو باہر ہو رہے تھے ٹیسٹ ان کی ادائیگی کی گئی اس فنڈ سے. اچھا, یعنی باہر جیسے شوکت خانم سے باہر ٹیسٹ ہونی ادائیگی نہیں ہوتی, ان کے ہاں وہ ٹیسٹ کی سہولت نہیں تھی. وہ آغا خان سے اور شوکت خانم سے وہ ٹیسٹ ہونے تھے, اور وہ لاکھوں میں ٹیسٹ تھے, اس کی ادائیگی کی گئی. ٹھیک ہے, یہ تب یہ شریف کمپلیکس میں تھا, یہ شریف میڈیکل کمپلیکس ابھی بھی ہے, ابھی وہ شفٹ ہوگا؟ نہیں, میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. سر وہ کر دی گئی. آپ پوری کہانی سنیے. سر وہ خاتون صحت مند ہو گئیں, ان کی ٹریٹمنٹ ہوئی, اس کے بعد ان کو فالو اپ کال جو تھی وہ کس کی جاتی ہے؟ میاں نواز شریف صاحب کی. واہ, کہ آپ یہاں پہ آئے, آپ کا کوئی پیسہ تو نہیں لگا, کسی نے آپ کو اس طرح سے ڈیل نہیں تو نہیں کیا کہ آپ مفت میں ٹریٹمنٹ کرانے آ گئے. اچھا, آپ کو پراپر رسپیکٹ دی گئی, یہ ساری, آپ صحت مند ہیں, معمولات, یہ وہ سارا کچھ ٹھیک ہے. سر جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو آپ کو پتہ ہے کہ چھاپا پہلا کہاں پہ پڑا تھا؟ شریف میڈیکل کمپلیکس میں. اور وہ والا جو انیشیٹو چل رہا تھا اس کا سارا ریکارڈ اٹھا کے لے گئے. اس کے لیے ایک الگ اکاؤنٹ کھلا ہوا تھا حبیب بینک میں, وہ اکاؤنٹ فریز کر دیا گیا. اور وہاں پہ ظاہر ہے کہ وہ سارے ڈاکٹر جو یہ کام کرتے تھے ان میں سے 90% وزٹنگ میں آتے تھے, مطلب وہ دوسری جگہوں پہ تھے لیکن وہ جس دن آپریشن وغیرہ ہوتے تھے تو وہ آتے تھے. ٹھیک ہے, اور ان کا ناطقہ بند کیا گیا کہ آپ نے ادھر نہیں جانا, اور یوں وہ بند کروایا گیا, پروجیکٹ ہی بند کروا دیا, وہ پروجیکٹ ہی بند کروا دیا ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کے ٹارگٹ کر کے. آج تک اس کا نیب کے ذریعے اس کا ریکارڈ اٹھوایا گیا, آج تک وہ ریکارڈ واپس نہیں ملا. اچھا, آپ دیکھیے کہ یہ مطلب کہ جب غلاظت کی اور بدنیتی کی یہ کلیش آف انٹرسٹ تھا نا, کہ آپ کا جو دکان کھلی ہوئی ہے شوکت خانم کے نام سے, اس کے سامنے کوئی اس طرح کا پروجیکٹ کھڑا نہ ہو. دکان ایک اور بات, کینسر کیئر ہاسپٹل ہے اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا کینسر ٹریٹمنٹ کا سینٹر ہے, ڈاکٹر شہریار صاحب اس کو ہیڈ کرتے ہیں جی, ٹھیک ہے. تو میں نے جو ہے اس کے اوپر 1-2 ولاگ کیے, ٹھیک ہے, کہ وہ اس کی بڑی کمال کی چیز ہے نا, آپ وہاں پہ جائیے بغیر کسی سفارش کے, ٹھیک ہے, ڈیسک پہ جائیں گے, آپ کو وہ ٹریٹ کریں گے, آپ کی اسیسمنٹ کریں گے, اس کے بعد بل بنا کے آپ کی متوقع ٹریٹمنٹ کی کاسٹ کا وہ آپ کے سامنے رکھ دیں گے کہ جی یہ آپ پہ خرچہ آئے گا. صحیح, آپ جتنا افورڈ کر سکتے ہیں اس پہ اتنا لکھ دیجیے. ٹھیک ہے, مطلب 10 لاکھ روپے خرچہ آ رہا ہے, آپ کہیں جی میں 20,000 دے سکتا ہوں, آپ اس کے اوپر لکھیے 20,000, وہ اس کو قبول کر لیں گے اور آپ کی ٹریٹمنٹ شروع کر دیں گے. آپ کہیے کہ میں نہیں ادا کر سکتا, پھر بھی وہ شروع کر دیں گے, وہ آپ کو دوسری بات نہیں پوچھیں گے. اور آپ پہلے سٹیج پہ ہیں, دوسرے پہ ہیں, تیسرے پہ ہیں, آپ کو انکار نہیں ہے ٹریٹمنٹ سے, ٹھیک ہے. اور میں نے اس بات کے اوپر جب 1-2 ولاگ کیے تو مجھے ڈاکٹر شہریار صاحب کی کال آ گئی, رضی صاحب کی کرن ڈے ہو. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ یہ عمران خان کے دور کی باتیں بتا رہا ہوں. رضی صاحب کی کہہ رہے ہو ساڑھے نال؟ میں کہا ڈاکٹر صاحب میں تو آپ کے بارے میں اچھی باتیں کر رہا ہوں, پازیٹیو ہے, میں تو لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک سہولت ہے. انہوں نے کہا ہماری زندگی عذاب کر دی ہے, ہماری انہوں نے زندگی عذاب کر دی, ہمارے اوپر عذاب نازل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, وہ ٹرالے اور وہ سارا کچھ لے کے پہنچ گئے گرانے کے لیے. قسم سے آپ اندازہ فرمائیے نا, آپ گھٹیا پن کا اندازہ فرمائیے. اور کوئی پتہ نہیں اس پروگرام کے بعد ڈاکٹر صاحب کی پھر کال آئے, رضی صاحب نہ کریا کرو یار ساڑھے نال, ہم چپ کر کے اللہ کے نام پہ لگے ہوئے ہیں, ہمیں لگا رہنے دیں. اور اس ہاسپٹل کی تاریخ بھی بڑی کمال کی. سر ایک بندہ ہے, وہ امریکہ میں رہتا ہے, اور
اس کی والدہ کو کینسر ہوا، تو وہ جب پہنچا یہاں پہ تو آخری سٹیجز پہ تھا، وہ شوکت خانم لے کے گیا، ذرا سب سے مشہور تو ایڈورٹائزمنٹ تو اسی کی ہوتی ہے نا، تو وہاں پہ لے کے گیا. دے ریفیوز ٹو انٹرٹین ہر، اور وہ بیچاری وہیں پہ فوت ہو گئی. ٹھیک ہے، سیڈ منی اس نے دی، اس نے کہا کہ ایسا ہاسپٹل بنائیے ڈاکٹر صاحب. اور پھر وہ میں ہاسپٹل میں لے کے گیا جہاں پہ یہ ڈاکٹر شہریار صاحب انکالوجی کے ہیڈ تھے نا ڈپارٹمنٹ کے. تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب ایک ایسا ہاسپٹل بنائیں آپ ریٹائرمنٹ کے بعد جس میں کسی کو ریفیوز نہیں ہوگا. تو بیسک اسپرٹ کینسر کیئر کی یہ ہے کہ یہاں سے کسی کو انکار نہیں ہے. شوکت خانم میں تو کہتے ہیں کہ 6 مہینے مر جانا ہے تو آپ بیڈ خالی کر دیں تاکہ آپ تو مریں، آپ تو مر جائیں، آپ گھر جا کے مریں. صحیح ہے، یہاں سے جائیں، کوشش نہیں کرنی، گھر جا کے مریں آپ. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، لیکن آپ مر جائیں. ہاں، لیکن یہ جو کینسر ہاسپٹل ہے نا پائن والا، اس کا میرا خیال 17 جنوری ہے OPD کھل جائے گی اس کی جی، اور مارچ میں پورا ہاسپٹل آپریشنل ہو جائے گا. یہ بھی تقریباً میرا خیال ہے 400 یا 500 بیڈ کا ہاسپٹل ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں جدید طریقہ علاج بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے، کریو ٹیکنالوجی جو ہے جس کو ہم بغیر سرجری کے اور بغیر کیمو کے اور بغیر اس کے کر سکتے ہیں. بعض جگہوں کے اوپر کینسر کی کچھ گلٹیاں بن جاتی ہیں نا جسم کے اندر، تو یہ اس کو فریز کر کے نکالتے ہیں. یہ چائنیز طریقہ کار ہے اور تقریباً ملین سے زیادہ لوگ اس سے ٹریٹمنٹ پا چکے ہیں اور صحت یاب ہو چکے ہیں. تو اپنا مریم نواز شریف جو ہیں یہ اسپیشلی جب چائنا کے دورے پہ گئی تھی آپ کو پتہ ہے، تو اس وقت انہوں نے یہ والی مشینیں وہاں پہ دیکھیں. 50 کروڑ روپے کی ایک مشین ہے، تو انہوں نے 3 مشینیں لا کے تو میں ہاسپٹل میں لگائی ہیں. جی، ٹھیک ہے، کہ جب تک یہ ہاسپٹل مکمل نہیں ہوتا یہاں پہ، اور وہاں پہ لوگوں کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. کئی مہینوں اور سالوں کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ گھنٹوں میں ہو جاتا ہے. وہ والا پارٹ جو ہے وہ اس کے ذریعے مطلب کہ ریموو کر کے مریض کو صحت مند کر دیا جاتا ہے. یہ شوکت خانم میں نہیں ہے. یہ شوکت خانم اس پہ بلیو ہی نہیں کرتا نا، اس پہ شوکت خانم اس پہ بلیو ہی نہیں کرتا. وہاں پہ ایک ہی علاج ہے، ٹھوکو کیمو. 8 کیمو، 12 کیمو، 16 کیمو، اور 16 کیمو کے دوران آپ کے بال جھڑ گئے، آپ کی صحت چلی گئی. اور جب آپ کیمو تھراپی کے تکلیف دہ عمل سے فارغ ہوئے تو آپ کو پتہ چلا، ڈاکٹر نے بڑا منہ بنا کے کہا کہ جی وہ تو ابھی بھی کچھ ٹریسز باقی ہیں آپ کی باڈی کے اندر. آپ تو لگے گئے نا، اور اگلی کیمو لگی تو آپ دنیا سے گئے. ٹھیک ہے نا. مجھے آسٹریلیا کے ایک چیف انکالوجسٹ جو تھے، جو آج کل سعودی عرب میں ہوتے ہیں، پاکستانی ہیں، ہمارے ایک دوست ہیں بزرگ، ان کے صاحبزادے ہیں. تو وہ انہوں نے بتایا تھا ایک وہ شوکت خانہ میں بھی والنٹیئر کرتے رہے، مفت میں کام کرتے رہے. جی سر. انہوں نے کہا رئیس صاحب ہم آسٹریلیا میں ہوتے تھے تو وہاں پہ جب 4 کیمو سے زیادہ لگنا ہوتا تھا نا تو پورا میڈیکل بورڈ بیٹھتا تھا. اور مجھے شوکت خانم میں آ کے صدمہ ہوا کہ یہاں پہ گنتی ہی 8 سے شروع کی جاتی ہے کہ 8 تو لگانی ہے، 8 تو لگانی. پھر آپ وہ سوال یاد کریں، وہ جو ایک انڈین ٹی وی چینل کے اینکر نے کیا تھا موصوف سے، کہ آپ پہ الزام ہے کہ شوکت خانم کے اندر جو ہے وہ زیک گولڈ سمتھ کی، جو کہ کینسر کی میڈیسن بناتی ہے جن کی کمپنی، وہ چیک ہوتی ہیں یہاں پہ. تو یہ کریو ٹیکنالوجی جو ہے یہ آ رہی ہے، پاکستان میں آ چکی ہے. اور ہمارے اس پروگرام کے توسط سے بھی اگر آپ کے کسی عزیز کو لوکل لیول کا کینسر ہے تو وہاں پہ کیوریبل ہے، ٹریٹمنٹ ہے، اور بڑی مختصر ٹریٹمنٹ ہے. اور کوئی آپ سے رابطہ بھی کرنا چاہے یو کین ریکمینڈ. نہیں، میں نہیں، وہاں پہ ریکمنڈیشن نہیں ہے، وہاں پہ واک ان ہے. واک ان ہے، یہ زبردست واک ان ہے. ٹھیک ہے، آپ جاتے ہیں، ڈاکٹر تسلی کر لیتا ہے کہ ہاں اس کا علاج اس طریقے سے ممکن ہے، تو وہ فوری طور پہ آپ کو فری آف کاسٹ ریکمینڈ کر دیتا ہے. ویسے اگر آپ کمرشل لیول پہ اس کی ٹریٹمنٹ کروانے جائیں تو 15 لاکھ روپیہ 16 لاکھ روپیہ فی پیشنٹ ہے. اور ڈاکٹر شہریار صاحب سے ایڈوانس میں معذرت آپ کی تعریف کرنے پر. ہاں، ڈاکٹر صاحب سے معذرت، کیونکہ اچھی بات ہے ڈاکٹر صاحب کی، ہم کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے، لیکن معذرت کر کے تعریف. ہاں، معذرت کر کے ہم کرتے رہیں گے. اور یہ دیکھیے ایک بیماری کے بہت سارے طریقہ علاج ہو سکتے ہیں. جی سر. ٹھیک ہے نا. اور وہ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، تو اس شخص نے گن کے اپنے کینسر ہاسپٹل کے مقابلے کے اندر جتنے بھی مفت کام چل رہے تھے وہ بند کروائے. ٹھیک ہے.
یار پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کینسر کے مریضوں نے سڑک پہ آ کے کلمہ چوک میں مظاہرہ کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، یاد ہے کہ ہماری دوائیاں بند کر دی گئی ہیں، جو شہباز شریف صاحب نے مفت شروع کی تھی، اور شروع بھی ایسے کی تھی کہ ان کو گھر کے اندر ڈلیوری ہوتی تھی ہر مہینے، آپ وہاں پہ جاتے تھے، رجسٹر ہوتے تھے، یہ اپنا کیا نام ہے اس کا، جناب ہاسپٹل کے اندر تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ایسے لوگوں کو جو کہ رجسٹر ہونے کے لیے آئے تھے. ونس یو گاٹ رجسٹرڈ، ڈاکٹر نے آپ کو ریکمینڈ کر دیا، تو اس کے بعد وہ جو ملٹی نیشنل کمپنی تھی، وہ اس کے ساتھ پنجاب حکومت کا کانٹریکٹ تھا، وہ کانٹریکٹ جو تھا نا اس کے تحت وہ کچھ پیسے پنجاب حکومت دیتی تھی، کچھ وہ کمپنی دیتی تھی، اور اس کی ریکمینڈڈ جو میڈیسن تھیں وہ ایک پیکٹ میں بنا کے مریض کے گھر ہر مہینے پہنچ جاتی تھی، یعنی کہ اس کو ہاسپٹل بھی نہ جانا پڑے. کینسر کا جو مریض ہوتا ہے وہ جس دکھ اور کرب سے گزر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے گھر سے نکل کے ہاسپٹل جانا ایک بہت بڑی مشقت ہے، اسائنمنٹ ہے. تو وہ پہنچ جاتی تھی. سر انہوں نے اس کمپنی کو نے کہا، جب سال ختم ہوا، ان کی حکومت تھی بزدار کی، تو کمپنی نے کہا کہ بھائی نا آپ اپنا پیسہ دیں تاکہ ہم اپنے پیسے ڈال کے تو دوائیاں شروع کریں. انہوں نے کہا جی آپ کون ہیں، ہمارا تو آپ کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں. انہوں نے کہا معاہدہ ہے، ہم اس کو کنٹینیو ہی نہیں کرنا چاہتے. یہ پچھلی حکومت کا. تو وہ پھر وہ کینسر کے مریضوں کو سڑکوں پہ آنا پڑا تھا. تو یہ اس کے حوالے سے بہت لیتھل ہو جاتے ہیں، مطلب اپنے مفادات کے لیے، شوکت خانم کے لیے. یہ برانڈنگ ہے نا سر، ساری برانڈنگ اس برانڈنگ سارا ملبہ اس پر کھڑا ہوا، سب بیس ہے یہ اس پروپیگنڈا. ٹھیک ہے نا. اور میں بھی وزیر اعظم بھی آغاز بھی یہیں سے ہوا ہے، یہیں سے ہر چیز پروپیگنڈا. ہاں جی. آج بھی جن لوگوں کو انہوں نے ایموشنل کرنا ہوتا ہے، شوکت خانم یا ورلڈ کپ. جی ورلڈ کپ، شوکت خانم اور نمل یونیورسٹی. ہاں جی سر آپ اس شعبے میں ہیں، صحافت کے شعبے میں. جی سر. میں اس میں کافی عرصہ گزار چکا ہوں. جی سر. بہت سارے اداروں میں ریکروٹمنٹ کرنے کا بھی اتفاق ہوا ہے. جی سر. ٹھیک ہے. ہر ادارے کا بچہ میرے پاس انٹرویو دینے کے لیے آیا ہے. سر نیم اینی انسٹیٹیوشن. ایف سی تعریف کرنی چاہیے جو اچھی ہو. ایف سی جو یونیورسٹی ہے، ایف سی کالج یونیورسٹی جو ہے، ٹھیک ہے، فارمر نائٹس کے بچے سب سے اچھے بچے رہے. پتہ نہیں تسی ہے ہو کہ نہیں، لیکن میں اچھا نہیں ہوں، میں ایز اے ریکروٹمنٹ کے طور پہ، ریکروٹر کے طور پہ بات کر رہا ہوں. انٹرویو لیتے ہوئے سب سے اچھے اور ٹیلنٹڈ بچے وہاں پہ، پالشڈ بچے لگے. ٹھیک ہے. پنجاب یونیورسٹی، بہاؤدین یونیورسٹی، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور، ٹھیک ہے، اس تمام علاقے کے لوگ جو ہیں، یونیورسٹی آف سرگودا، ٹھیک ہے، ان کے بچے مختلف اوقات میں ہمیں انٹرویو دینے آئے. سر آج تک نمل کا کوئی بچہ نہیں آیا. ہاں ہے، آپ سے کوئی بچہ ملا ہو یا آپ کے کسی عزیز نے بتایا ہو کہ وہ یار ہمارے دفتر کے اندر یا ہمارے ادارے کے اندر ایک بچہ آیا بڑا کمال کا ہے، وہ نمل کا گریجویٹ ہے؟ کسی سے آپ نے سنا؟ نہیں، میں نے نہیں. آپ نے سنا؟ نہیں. ٹھیک ہے نا. یہ میں نمل عمران خان والی میاں والی کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ٹھیک ہے نا. صحیح. یہ نمل یونیورسٹی بالکل ایسے ہی ہے جیسے رہونیت کی یونیورسٹی تھی. صحیح. ٹھیک ہے. وہ تو اللہ بھلا کرے تھا یہ طلعت حسین کا، وہ مائک لے کے رہونیت کی یونیورسٹی میں گھس گئے اور انہوں نے کہا اتنے کی ہو رہا ہے. پتہ چلے کہ مزاروں کے اندر جانے والے جو 40-50 لڑکے ہیں ان کو وہاں پہ رہائش دی ہوئی ہے اور رہونیت کی کلاسیں چل رہی ہیں. مطلب ٹوٹل اوقات یہ نکلی اس کی کہ وہاں پہ چند ایک جو جسے کیا کہنا چاہیے مچھندر قسم کے لوگ جو تھے وہ مقیم تھے مختلف دور دراز علاقوں سے لا کے، اور وہ شام کو چلے جاتے تھے جلسوں کی رونق بڑھانے کے لیے، دھرنے کی رونق بڑھانے کے لیے. صحیح سر. ٹوٹل ان کا جو ہے نا، دیکھیے عمران خان اقتدار میں آئے ہیں 2018 میں آئے ہیں نا. جی اگست میں حلف لیا، 25 اگست 2018 کو الیکشن ہوئے تھے، تو 25 جولائی 2018 25 جولائی کو. اچھا چلیے. اب جناب یہ جو آئے ہیں موصوف، ٹھیک ہے، اس سے پہلے شوکت خانم کے اندر 80 بیڈ تھے صرف، اور 80 بیڈز میں سے 20 کینسر کے لیے مخصوص تھے. ٹھیک سر. یہ جو کہتے ہیں نا ہم 60% علاج جو ہے وہ مفت کرتے ہیں کینسر کے مریضوں کا، تو 20 میں سے 60% 12 ہو گئے، ہے نا.
بس 12 مریض ایٹ اے ٹائم وہاں پہ ٹریٹ ہو رہے ہوتے ہیں کینسر کے، اگر ہم ان کی بات کو درست مان لیں، اگر درست مان لیں، ان کے دعوے کے مطابق ٹریٹ ہو رہے ہوتے تھے. 12 مریض جو ہے وہ انکالوجی ڈپارٹمنٹ میو ہاسپٹل کی ریسیپشن کے اندر ہوتے ہیں. ابھی آپ نے وہ جو شیخ زید کے ساتھ ہے نا، وہ اٹامک انرجی کمیشن کا ہاسپٹل ہے، وہ ریڈیشن سے جو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، نام بھول گیا مجھے، نوری یا اس طرح کا نام، نمول کر کے، انمول ٹھیک ہے. جی یہ اس طرح کے 18 ہاسپٹل ہیں پورے پاکستان کے اندر. ہاں جی. اور میں ادھر گیا ہوں، ادھر شوکت خانم سے مجھے تھوڑا بہتر ہی لگا، چاہے وہ گورنمنٹ ہے، بٹ دا انوائرمنٹ واز مچ بیٹر، کیونکہ ڈپریشن نہیں تھا وہاں پر. شوکت خانم میں ڈپریشن. میں آپ کو عرض کروں، یہ لاہور میں ایک بہت بڑی بیکری ہے، ٹھیک ہے، نام لینے سے مشہوری ہو جائے گی، لیکن سب سے سستی اور سب سے بڑی بیکری کی چین جو ہے، ہاں جی، وہ اس پہ بھی فنانس کرتے ہیں. ایک بہت بڑی فوم کی کارخانہ ہے، وہ اس پہ فنانس کرتے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ میں نے چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی. صحیح سر. ونس وہاں پہ اگر مریض ریکمینڈ ہو جائے کہ اس کا یہ والا سرجری یا یہ والا ٹریٹمنٹ ہونا ہے، اس پہ جتنی کاسٹ آئے گی ان کی طرف سے لکھ کے دیا گیا ہوا ہے. صحیح سر. کہ آپ نے ہمیں ریفر کرتے ہیں. ٹھیک سر. یہ پرائیویٹ سرکار کا ہاسپٹل ہے، پرائیویٹ شعبہ چلا رہا ہے. ٹھیک سر. میں فوم والے بندے کے پاس، سیٹ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے نا، اچھا وہ شوکت خانم کے ونس اپون اے ٹائم بڑے ڈونر تھے سر. ٹھیک ہے. تو پھر خاک صاحب نے ان کو سمجھایا، ٹھیک سر. پھر وہ طائب ہوئے. تو انہوں نے کہا یار امی کے نام کے اوپر نا کوئی ہاسپٹل کا کام کرنا ہے، کوئی وارڈ بنانا ہے. تو میں نے کہا گلاب دیوی میں بنوا دیجئے. نہیں، گلاب دیوی جو ہے نا وہاں پہ ہم اس سٹینڈرڈ کا بنا نہیں سکتے جس سٹینڈرڈ کا ہم بنانا چاہ رہے ہیں. تو پھر وہ ابھی ہم یہ گفتگو تھی تو وہ لوگ آ گئے انمول والے، تو انہوں نے کہا کہ پوری ریسیپشن اگر ہم بنا دیں آپ کو، تو او پی ڈی سارے کا سارا، تو اس کی کاسٹ ہمیں بتائیں. تو سر وہ اللہ کے بندے ہیں ایسے اس ملک کے اندر. تو اب انمول کے اندر پیشنٹ کو جو ہے جتنے شوکت خانہ میں پورے سال میں ٹریٹ ہوتے ہیں نا، انمول میں ایک ہفتے میں ٹریٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور یہ جب پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے خصوصی آرڈرز کے ذریعے شوکت خانم کو ڈونیشن دی. اب بھی اس کے 250 کے قریب بیڈ ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. تو مطلب کہ مریم نواز شریف جو بنا رہی ہے نا، یہ یعنی 25 سالوں میں 80 بنے اور 2-3 سالوں میں 250 بنا لیے. وہ انہوں نے اسپیشل ڈونیشن لی نا پنجاب حکومت سے بھی اور وفاق سے بھی. شریف کمپلیکس کو بند کر دیا، ڈاکٹر شہریار کو تنگ کر دیا. تو یہ ہے بھلا کرے بھائی، یہ ان کی ٹوٹل ذہنیت اور یہ ہے ٹوٹل ان کی اوقات. بات آج ادھر نکل گئی تو میں نے کہا کہ چلیے. نہیں اچھا، آپ نے جتنا نالج دے دیا نا، یہ جو لوگ، کیونکہ یہ ارتقا ہے، ابتدا ہے، اسی سے سارا پروپیگنڈا شروع ہوا، اور آج بھی لوگ اس کے اوپر بات نہیں سنتے. آپ کی فیملی میں آپ کا بیٹا جو ہے نا وہ بھی نہیں بات سنے گا. نہیں بابا، کیونکہ انہوں نے پچھلے 20 سال سے ہر سال اربوں روپیہ لگا کے تو وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں. امریکہ میں وہ ایک بچہ ڈھونڈتے ہیں، اس کو ماڈل بناتے ہیں، پھر ایک خوبصورت سی اس کی ماں بناتے ہیں، پھر اس کا اشتہار بناتے ہیں، اور پھر آنسو بہاتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر آنسو بناتے ہیں، رونے والا میوزک لگاتے ہیں. تو یہ کر کے تو انہوں نے لوگوں کے ذہن جو ہے وہ کیپچر کیے ہیں. جو بھی آپ کو یہ کہتا ہے آپ کے کسی پیارے کو کہ اس کو شوکت خانم لے جائیں، وہ آپ کا دشمن ہے. میں اپنی فیملی کے 3 ڈیڈ باڈیز وہاں سے لے کے نکلا اور آخری وقت تک پٹتا رہا کہ نہ جائیں. ٹھیک ہے، نہ جائیں، ادھر نہ جائیں، میں آپ کو اور جگہ پہ لے چلتا ہوں، ادھر نہ جائیں. لیکن وہ چونکہ بنا بڑا، لیکن چونکہ ان کا مائنڈ میک اپ ہوا تھا. ٹھیک ہے نا. اور مجھے ان کی اموات کے اوپر زیادہ رونا آیا کیونکہ میں نے روکا تھا کہ ادھر نہ جائیں. میں ایک چھوٹی سی سٹوری آپ کو سنا دوں اپنی والدہ کی. میری والدہ بھی گئی تھی 2015 میں، بریسٹ کینسر. تو جب میں گیا ہوں تو سر جون کا مہینہ تھا، اور اس وقت صحافت کا آغاز بھی نہیں تھا، کہہ لیں کہ اسٹوڈنٹ دور تھا، یونیورسٹی کا لاسٹ چل رہا تھا. تو مجھے نا میری آنکھوں سے آنسو آ گئے تھے کہ گاڑی میں پیٹرول ڈلوانے کے لیے پیسے نہیں بچے تھے، اور میں یہاں شوکت خانہ میں UCP کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، اور یہاں سے ٹویوٹا میں بیٹھا ہوں اور اپنے شہر میں جانا تھا. تو جب میں جا رہا تھا رستے میں تو بس خالی، اور میں نے اوپر دیکھا، میں نے کہا تیرے حوالے ربا، کیونکہ یہ پریشانی دی. اور باہر
ایڈس کیا چل رہی تھی, ہاں ایوری تھنگ از فری, ہاں ٹھیک ہے, کاش اس اینڈ وقت آئی آپ ڈونٹ ہیو فادر, میں اس وقت آپ کو کیونکہ میں ڈیزرونگ بھی تھا, ہاں کاش اس وقت آپ مجھ سے رابطہ کر لیتے تو آپ کا شوق اپنا شریف میڈیکل سٹی میں فری ہو جانا تھا. لیکن چلو اللہ نے وہ وقت گزارا, مگر میں کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ پریشان کیا, لیکن اس کے باوجود بھی میں نے کہا کہ تعریف کرو, کوئی بات نہیں, کیونکہ دیکھیں نا شفا دینے والی رب کی ذات ہے. وجہ یہ ہے نا ہم نے سوری یہ جملہ, شفا دینے والی رب کی ذات ہے, انہوں نے شوکت خانم کو سمجھ لیا ہوا. پیئر پریشر جو ہے وہ بھی بڑا ہوتا ہے نا, کہ اگر میں شوکت خانم کی جو ہے وہ کروں گا, اس کے اوپر تنقید کروں گا تو ارد گرد پہ لوگ کہیں گے ہیں اس دور میں واقعی کوئی نہیں سنتا تھا. ٹھیک ہے نا سر, ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ یہ بات کرنے کی میں نے بہت کاسٹ ادا کی ہے, ذاتی حوالے سے بھی پیشہ ورانہ حوالے سے بھی, لیکن میں پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں کہ 80 ہسپتال نے 80 بیڈ نے وچ وی کینسر دی ٹریٹمنٹ تے پوری دنیا لٹ کے کھا گیا یار, پوری دنیا سے بھیک مانگتا پھر رہا ہے. 35 سے 36 ارب روپیہ سال کا وہ منہ سے مانگا ہے کہ ہم لوگوں سے ڈونیشن لیتے ہیں. اپنے دور حکومت میں 2 ارب روپیہ ایک ایک گھنٹے میں اکٹھا کیا اے آر وائی پہ بیٹھ کے, یاد نہیں آپ کو؟ لیکن وہ بھی ڈرامے ہی تھے, کون دیتا. چلو آ تو گیا